الرحمن الرحیم۔ پہلا سبق سورۃ الحجرات میں جب اخلاقیات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ٹریننگ کر رہے ہیں، کیونکہ اب آپ لوگ وہ بچے بن چکے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کام کرنے والے ہیں، ہے نا؟ کام کرنے والے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بٹھائے ہیں، آپ کا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، آپ کی نیکیوں کے سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت تیار کر رہی ہیں، لیکن آپ کے غلط کاموں پہ جہنم بھی ہے، آپ کی ایک ایک بات کا حساب ہونے والا ہے۔ تو اب آپ وہ بچے ہیں جو ان باتوں کو غور سے سنتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنین آیت نمبر 10 میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، بے شک وہ بچے، وہ لڑکے، وہ لڑکیاں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، مومن ہوئے، ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام مومن آپ آپس میں بھی اور آپ لڑکے لڑکیاں بھی، لڑکیاں لڑکیاں، لڑکے لڑکے آپس میں کیا ہے؟ اخوتن، بھائی بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بہن بھائیوں کے درمیان صلح کروا کے رکھا کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، لعلکم ترحمون، تاکہ تم لوگوں پر رحم کیا جائے۔ بیٹا اس آیت میں اللہ تعالیٰ اب آپ کو ایک خاص ذمہ داری دے رہی ہے۔ اس سے پہلے تو میں نے کچھ چیزیں آپ کو خود بتائی تھی نا، اسائنمنٹ کرنے کے کام، یہ اب میں براہ راست آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنا رہی ہوں جو اب آپ کے اوپر لازم ہے۔ اور وہ کیا حکم ہے کہ ایک باتوں کو غور سے سن لو کہ آپ تمام لوگ آپس میں بہن بھائی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ یہ اس کی بہن ہے، یہ اس کا بھائی ہے، یہ میرا بھائی تو نہیں، میں اس کی ہیلپ کیوں کروں، یہ رو رہا ہے تو یہ رو رہی ہے تو میں اس کو جا کے کیوں پوچھوں یہ کون سا میری بہن ہے۔ نہیں، تمام مسلمان آپس میں بہن بھائی ہیں۔ آپ یہاں پہ ہو، کوئی کسی دوسرے ملک سے، کسی دوسرے شہر سے آتی ہے لیکن وہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، تو وہ آپ کی کیا ہے؟ بہن ہے۔ کوئی دوسرا لڑکا آتا ہے، وہ مسلمان ہے، وہ کیا ہے؟ آپ کا بھائی ہے۔ صرف بھائی آپ کا وہ نہیں ہے جو آپ کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ تو بھائی ہونے کے ناطے، بہن بھائی ہونے کے ناطے، بہنیں بہنیں ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ آپ پہ ایک ذمہ داری ڈال رہے ہیں، اور وہ کیا ذمہ داری ہیں؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بہن بھائیوں کے درمیان صلح کروایا کرو۔ ہمارے درمیان ایسے کتنے موقع آتے ہیں کہ جب ہماری کلاس میں، ہماری کلاس فیلوز، ہماری فرینڈز ہی یا ہماری اپنی بڑی بہنیں یا بھائی لڑائی کر لیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب آپ پہ کیا ذمہ داری ڈال رہے ہیں کہ آپ نے ان کے درمیان صلح کروانی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہنے سے مراد کیا ہے؟ کہ اگر آپ نے ان کی لڑائی دیکھ کر کہا یہ کون سا میرا معاملہ ہے، ان کا معاملہ لڑتی رہے، مجھے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ بیٹا آپ کو گناہ دیں گے، کیونکہ وہ آپ بھی تو بہن بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اخوت کا رشتہ قائم کیا ہے دین کی وجہ سے، تو اب آپ نے کیا کروانا ہے؟ آپس میں ان کی صلح کروانی ہے۔ حسن کی اور میثم کی لڑائی ہو گئی تو آپ کے اوپر کیا ذمہ داری؟ حمزہ نام ہے آپ کا، حمزہ کے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ ان دونوں کی کیا کروانی ہے؟ صلح کروانی ہے۔ لیکن صلح کیسے کروائیں گے؟ اب میں آپ کو بتا رہی ہوں صلح کا طریقہ۔ آپ نے پہلے سننی ہے ایک بھائی کی بات، اس نے بات کیا کی، ٹھیک؟ پھر یہ نہیں کہنا اس کی بات سن کے ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ بہت غلط ہے، اس نے ایسے ایسے کیا ہے۔ نہیں، آپ کا، اگر آپ مسلمان ہو، آپ کا ایک کردار ہے، آپ نے ایک بھائی کی بات سن کے اس کو سمجھانا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، اگر بھائی نے ایسے کر دیا میں اس کو سمجھاؤں گا، وہ غلط کر رہا ہے لیکن وہ شیطان اس کے اوپر حاوی ہو گیا، لیکن کچھ نہیں ہوتا، آپ معاف کر دو۔ پھر حمزہ نے جانا میثم کے پاس، میثم سے بھی بات کرنی ہے کہ وہ اس نے آپ کے ساتھ ایسے بدتمیزی، اس نے لڑائی آپ کے ساتھ کیوں کی۔ صرف ایک بندے کی بات سن کر فیصلہ نہیں کر لینا کہ اگلا بندہ غلط ہے، دونوں کی بات سننی ہے، دونوں کو سمجھانا ہے۔ پھر اگر پتہ چل جائے کہ غلطی اس نے کی ہے، زیادہ قصور اس کا ہے، تو اس کو یہ نہیں کہنا کہ وہ غلط ہے، اچھی بات ہے اس سے لڑائی کرو، کہنا نہیں وہ آپ کا بھائی ہے، کوئی بات نہیں، ہمیں اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ آپ جا کے حسن یعنی کہ دوسرے بھائی جس نے زیادتی کی، اس کے پاس آپ جا کے سمجھاؤ گے کہ دیکھو یہ آپ نے غلط کام کیا ہے نا، ایسے تو نہیں کرتے، وہ آپ کا بھائی ہے۔ پھر آپ کیا کرو گے؟ جب آپ اس کو بھی سمجھاؤ گے، دونوں کی بات سن کر دونوں کو سمجھاؤ گے، تو آپس میں دونوں کی صلح کروا دو گے۔ کبھی بھی صلح کروانے میں ایسے نہیں کرنا کہ ایک فریق کی بات سن کر رائے قائم کر لینے کہ دوسرا غلط ہے۔ دونوں کی بات سننی ہے کہ وہ کیوں لڑائی کی ہے، دونوں کو سمجھانا ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک غلط ہے اور وہ جان بوجھ کے ڈھیٹ بھی بن رہا ہے، تو آپ دونوں نے مل کے سمجھانا ہے
کہ نہیں یہ غلط بات ہے، یا کسی بڑے کو بھی بتانا ہے کہ آپ اس کی اصلاح کیجیے، یہ ایسے ایسے غلط کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوگا، آپ پر رحم کیا جائے گا۔ اور بیٹا اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اصل میں نا فرینڈ پھر بھی بن جاتی ہیں، لیکن ہمارے جو چاچو کے بچے ہوتے ہیں، تایا ابو کے ہوتے ہیں، پھپھو کے ہوتے ہیں، ماموں کے ہوتے ہیں، تایا ابو کے ہوتے ہیں، خالہ کے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری زیادہ لڑائی ہو جاتی ہے جو ایک ہی گھر میں رہنے والے، ایسا ہے نا؟ فرینڈ سے اتنی نہیں ہوتی جتنا ایک گھر میں رہنے والے بہن بھائیوں کی اور کزنس کی آپس میں ہو جاتی ہے۔ تو بیٹا وہاں تو اور احتیاط کرنی ہے، لڑائی ہو جائے کوئی بات نہیں، کہنا ہے کوئی بات نہیں، لڑائی معاف کرو، اللہ تعالیٰ کا گھر صاف کرو، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کا گھر کیا ہے؟ یہ دل ہے، یہ دل صاف کرو۔ اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہم نے پڑھا تھا نا قیامت کا دن کتنا سخت ہے، چونٹیوں کی صورت میں آئے گی، آگ ان کے پیچھے لگی ہوئی ہوگی، فرشتے پیچھے سے مارتے ہوئے لے کر جا رہے ہوں گے، اتنے بڑے بڑے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے ان کے پاس، وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ان کے پاس لوہے کے گرز ہوں گے، ہتھوڑے ہوں گے۔ تو اس دن کون ان ہتھوڑوں سے بچ جائے گا؟ کس کے اوپر رحم کیا جائے گا؟ جو لڑائی کو ختم کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ اپنی لڑائیوں کو ماما بابا کے پاس نہیں لے کے جایا کرتے تھے کہ اس نے مجھے مارا، پھر آ کے ماماؤں کے بھی آپس میں لڑائیاں کروا دیں، بلکہ غلطی ہو گئی ٹھیک ہے، دونوں سے لڑائی ہو گئی، تھوڑی دیر بعد آ کے جو پہل کرنے والا ہوگا، السابقون المقربون میں سے ہوگا، وہ پھر اللہ تعالیٰ کا انعام پہلے پائے گا۔ جو پہل کرنے والا ہوگا اس کو زیادہ ثواب ملے گا دوسرے کے مقابلے میں۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے ایک امام تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ جب ایسے ہی سارے دین کی محفل جمتی تھی نا، وہ کہتے تھے وہ بچہ کھڑا ہو جائے جس نے لڑائی کی ہوئی ہے، اس کو کہتے تھے آپ ہماری محفل سے چلے جاؤ، آپ کو نہیں ہم نے پڑھانا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس نے بتایا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اگر آپس میں لڑائیاں کر کے رکھی اپنے کزنس کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ، اس محفل پہ اللہ تعالیٰ کا رحم نہیں ہوتا۔ رحم کس دن کام آئے گا؟ قیامت کے دن آئے گا نا۔ اگر رحم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے، وہ آگ ہوگی پیچھے، وہ چونٹیوں کی طرح زمینوں میں روندے جاؤ گے۔ اسی لیے آپس میں صلح کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اب میں آپ کو ایک حدیث بتاتی ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ صلح کرنا کتنا بڑا عمل ہے۔ اچھا آپ کو پتہ نا کہ نماز کیا ہے؟ جنت کی کنجی کہتے ہیں چابی، یعنی کہ جس کے پاس چابی، اب یہ دروازہ تھا درس کا، آپ سارے باہر کھڑے تھے لیکن انتظار کر رہے تھے کون اندر آ سکے گا اگر چابی سے تالا کھول دیا جائے۔ چابی کس کے پاس تھی؟ میرے پاس، ٹھیک ہے؟ میں نے کھولا تو سارے آ گئے۔ جنت کے باہر سارے کھڑے ہوں گے، اندر نہیں جا سکیں گے، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ چابی، کیونکہ جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ جنت کا دروازہ کس سے کھلے گا؟ نماز سے۔ نماز جنت کی چابی ہے۔ اسی طرح سے روزہ، حج، زکوٰۃ، ٹھیک ہے؟ یہ اہم کام ہے جو ہر مسلمان کو کرنے ہوتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو ایک وہ بات بتانے والی ہوں جو اتنا بڑا عمل ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان سے بھی سب سے بڑا عمل ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے حج کرنے والے کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ ایک انسان ہے جس نے ساری زندگی لڑائی کی ہے، غلط کام کیے ہیں، ٹھیک ہے، چوریاں کی ہیں، لیکن اگر وہ ایک دفعہ سچے دل کے ساتھ توبہ کر کے حج کر لیتا ہے، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے گویا آج ہی کے دن پیدا ہوا ہو۔ یعنی کہ جب بچہ نیا نیا دنیا میں آتا ہے کیا اس نے کوئی گناہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں نا، اتنا پاک صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے۔ سبحان اللہ، ایسی باتیں سن کے کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ کرام کو، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے بھی بہت زیادہ بڑا ہے ثواب کے اعتبار سے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی ہمیں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروایا کرو۔ اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے بھی زیادہ ثواب ملے گا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری بن گئی ہے، اور یہ ذمہ داری میں نے نہیں ڈالی، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ کہاں سے دیکھ کے؟ قرآن پاک سے دیکھ کے۔ قرآن پاک میں کیا حکم آیا کہ انما المؤمنون اخوۃ، تمام مسلمان آپس میں بائندہ سے کیا ہیں؟ بہن بھائی ہیں، بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، خود کے درمیان بھی صلح رکھا کرو، لڑائیاں نہیں کیا کرو، لڑائیاں ہو جائیں صلح کر لیا کرو۔
لیکن اگر کسی اور کی لڑائی ہوتی دیکھو تو یہ نہیں کہنا ہمارا کون سا معاملہ، چھوڑو لڑتے رہیں، ان کے درمیان صلح کروانی ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ کام اتنا معمولی نہیں ہے، بہت اہم ہے۔ لعلکم ترحمون، تاکہ آپ لوگوں پر رحم کیا جائے، تاکہ آپ لوگ اس جہنم کی آگ سے، وہ فرشتوں کی مار سے بچ سکو، ٹھیک۔